بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، سيما من سمي في الآفاق بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد: بسم الله الرحمن الرحيم. تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. میں سب سے پہلے اپنے انتہائی معزز، محترم اور قابل قدر برادر بزرگوار جناب سید ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب اور ان کی ٹیم، اور خصوصاً حافظ آباد کے وہ دوست جنہوں نے آج کی اس انتہائی بابرکت، مقدس اور روحانی محفل کا انعقاد کیا ہے، ان سب کی خدمت میں ہدیہ یہ تبلیغ پیش کروں گا۔ اس لیے کہ جو کام آج آپ نے کیا ہے یہ وہ کام ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ یہ وہ کام ہے جو خود بعثت نبوی کے بڑے مقاصد میں سے ایک مقصد ہے۔ یہ وہ کام ہے جس سے اللہ اور اس کا رسول اور اس کے اولیاء خوش ہوتے ہیں کہ آپ کلمت اللہ کی بنیاد پر، توحید کی بنیاد پر، رسالت کی بنیاد پر، قرآن کی بنیاد پر، دین کی بنیاد پر لوگوں کے دلوں کو آپس میں جوڑیں اور ان کے درمیان موجود فاصلوں کو ہر روز کم سے کم کرنے کی کوشش کریں۔ میں کچھ نکات جو بیان کرنا چاہ رہا تھا وہ ثاقب اکبر صاحب نے کچھ سرسری اور کچھ تفصیل سے بیان کر دیے ہیں، میں ان کی طرف نہیں جاتا۔ ذرا خود سوچئے اور غور سے سوچئے، کیا ہم گزشتہ 1400 سال کی تاریخ کو پاٹ کر دوبارہ ماضی کی طرف جا سکتے ہیں یا نہیں جا سکتے؟ یقینی طور پر ہم مستقبل کی طرف جا سکتے ہیں، ماضی کی طرف نہیں جا سکتے۔ ماضی کا حساب اللہ تبارک و تعالی نے انہی لوگوں سے لینا ہے جنہوں نے وہ زمانہ گزارا ہے، چاہے وہ اچھا ہو چاہے وہ برا ہو۔ ہم سے ہمارا حساب لیا جائے گا۔ ہم نے ایک بہتر مستقبل کی تعمیر کرنی ہے۔ اگر ہم ایک بہتر مستقبل کا خواب دیکھتے ہیں تو اس کے لیے ہماری بنیاد کیا ہے؟ وہ اللہ کی توحید ہے، اللہ پر ایمان ہے، قرآن کریم کی حرمت پر، اس کے تقدس پر ایمان ہے، اس کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاتمیت پر، آخری نبی ہونے پر ایمان ہے، قیامت پر ایمان ہے۔ جب یہ ساری چیزیں ہماری فکر کی اساس ہیں، ہماری بنیاد ہیں، تو پھر اس کے بعد ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اسلام کا مزاج کیا ہے، اسلام چاہتا کیا ہے۔ اسلام کی بنیاد قرآن، اس کے پیامبر نبی کریم۔ اب آپ قرآن اور نبی کریم دونوں کی شکل میں قرآن کی عملی تفسیر نبی کریم کی سیرت میں دیکھتے ہیں تو آپ کو حیرت ہوتی ہے کہ قرآن کہتا ہے تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم۔ دعوت کس کو ہے؟ اہل کتاب کو۔ دعوت کس کو ہے؟ یہود کو، نصارہ کو۔ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ میزبان کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دعوت کیا ہے؟ اے رسول ان کو دعوت دیجئے، ان سے کہیے کہ آؤ اس ایک کلمے پر ہم جمع ہو جائیں جس کو تم بھی مانتے ہو اور ہم بھی مانتے ہیں۔
جو قرآن، جو رسول اہل کتاب کو ایک کلمے پر جمع ہونے کی دعوت دے رہے ہوں، وہ اپنے اندر موجود ان لوگوں کو جن کا قرآن ایک ہے، نبی ایک ہے، قیامت ایک ہے، عقیدہ ایک ہے، عمل ایک ہے، نماز ایک ہے، روزہ ایک ہے، حج ایک ہے، قیامت پر ایمان ایک ہے، ان کو کیسے وہ دعوت نہ دے کہ آؤ سب سے پہلے ہم آپس میں اکٹھے ہو جائیں، اس کے بعد پھر باقی ان ادیان کو دعوت دیں جنہوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا۔ جب ہم اس اعتبار سے دیکھتے ہیں تو اللہ اور اللہ کے بھیجے ہوئے دین کا جو مزاج سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ انسانوں کو آپس میں جوڑو، ان کے دلوں کو آپس میں جوڑو، ان کے اندر موجود نفرتوں کا خاتمہ کرو، ان کے ذہنوں کو ایک دوسرے سے جوڑو تاکہ حقیقی معنوں میں امت واحدہ تشکیل پا سکے۔ ہذہ امتکم امۃ واحدہ، امت واحدہ بن سکے۔ جب اس اعتبار سے ہم اسلام کے مزاج کو دیکھتے ہیں تو اس کے بعد یہ بات بھی ہمیں سمجھ آتی ہے کہ اسلام نے ہمیں ایک ایسے مستقبل کی نوید دیا ہے جس میں اسلام اور دین کا غلبہ روئے زمین پر ہوگا، یعنی زمین پر بسنے والے تمام انسانوں پر جو فکر، جو نظریہ غالب ہوگا وہ اسلام کا نظریہ ہے، وہ قرآن کا نظریہ ہے۔ وہ دن آنا ہے، وہ دن آنا ہے جب اسلام کا تمام دنیا پر غلبہ۔ اس دن کی آمد کے لیے کسی جد و جہد کی ضرورت ہے یا پھر ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں تو وہ دن خود بخود آئے گا؟ اسلام نے جو ہمیں تعلیم دی ہے وہ یہ ہے کہ آپ جد و جہد کریں، اس دن کے انتظار میں ہاتھ پر ہاتھ دھرے نہ بیٹھیں بلکہ جد و جہد کریں۔ وہ دن آئے جس میں اسلام کو غلبہ حاصل ہو۔ اسلام نے ہر اس دور میں غلبہ پایا ہے جب آپس کے اختلاف سے مسلمان باہر نکلے ہیں، اور ہر اس سرزمین پر اور ہر اس دور میں شکست کھائی ہے اور ذلت اٹھانی پڑی ہے مسلمانوں کو جب انہوں نے باہر کے دشمنوں کو نظر انداز کیا اور آپس کے چھوٹے چھوٹے مسائل میں پڑے رہے۔ اسلامی تاریخ ایسے اختلافات سے بھری پڑی ہے، لیکن نبی کریم کی سیرت اور سنت، قرآن کریم کی مشیت اور اس کی تعلیمات ہمیں جس چیز کی طرف متوجہ کرتی ہیں وہ یہی ہے کہ اگر اختلاف میں پڑو گے تو ہوا ابھر جائے گی، اگر متنازع امور کی طرف توجہ دو گے تو ذلت تمہارا مقدر بنے گی۔ رسول کریم کی رحلت کے بعد ظاہر سیاسی مسائل پیدا ہوئے، شیعہ ایک نقطہ نظر رکھتا ہے، اہل سنت کا ایک نقطہ نظر ہے، دونوں نقطۂ نظر کو اپنی اپنی جگہ رکھ کر ذرا ایک یہودی کی نگاہ سے دیکھیے۔ ایک یہودی آیا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کی خدمت میں، تنزن کہا کہ اے علی، ابھی رسول پاک کی آنکھ بند ہوئی نہیں تھی کہ آپ لوگ خلافت کے مسئلے میں آپس میں الجھ پڑے اور ایک دوسرے سے لڑ پڑے۔ امیر المومنین کا جواب کیا تھا؟ فرمایا کہ ہم ایک جزئی مسئلے پر ہمارے درمیان اختلاف پیدا ہوا ہے، لیکن اب بھی ہم اسی خدا کو مانتے ہیں جس کی تعلیمات لے کر نبی کریم آئے، اسی نبی کو مانتے ہیں جس کو ہم خاتم الرسل کہتے ہیں، اسی کتاب پر ہمارا ایمان ہے جو اللہ کی طرف سے ہم پر آیا ہے، اور انہی اعمال کو ہم انجام دیتے ہیں جن کا پیغام دے کر اللہ نے رسول کو بھیجا ہے۔ ہم اپنے ان تمام مشترکات پر ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تمہاری طرح سے نہیں ہے کہ حضرت موسیٰ کچھ دنوں کے لیے کوہ طور پر چلے گئے تو تم نے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ دیا اور گوسالہ پرستی شروع کر دی۔ یہ جواب ہے، منطقی جواب۔ آج بھی اسی جواب کو معاشرے کے اندر عام کرنے کی اور اپنے ایک عام جوان کو، ایک عام بچے کو، اسٹوڈنٹ کو، عالم کو، فاضل کو، معاشرے کے دانشور کو یہ بات سمجھانے کی ضرورت ہے کہ آج اگر ہم کامیابی چاہتے ہیں تو اپنے آپس کے ان چھوٹے چھوٹے اختلافات سے نکل کر ان مشترکات کی طرف آنا پڑے گا جو ہم سب کے درمیان ایک ہیں، اور ان پر ہم پوری
ایمانداری کے ساتھ قائم و دائم بھی ہے۔ آج ہمارے سامنے جو چیلنجز ہیں، عالمی استعمار کا چیلنج ہے، اس وقت پورے خطے میں آگ لگی ہوئی ہے۔ اسلام اپنے اندر اتنی حرارت اور اتنا پوٹینشل رکھتا ہے کہ جہاں پر بھی اسلام کی تعلیم پہنچے گی، دلوں کو یہ تعلیم مسخر کرتی چلی جائے گی۔ ذرا غور کیجئے گا، یورپ کے اندر اس وقت اسلام کس تیزی سے پھیل رہا ہے۔ چاہے اس اسلام کا نام آپ سنیت رکھ دیں، شیعیت رکھ دیں، دیوبندیت رکھ دیں، سلفیت رکھ دیں، کچھ بھی رکھیں، ہے اسلام۔ اس وقت پوری دنیا کے اندر جو دین، جو نظریہ سب سے زیادہ تیز رفتاری کے ساتھ پھیل رہا ہے اور خدا سے بیگانہ انسانوں کے دلوں کو زندہ کر کے اللہ سے جوڑ رہا ہے، اس دین اور اس نظریے کا نام اسلام ہے۔ آپ نیٹ پر سرچ کیجئے، آپ کو محسوس ہوگا، آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ فرانس کے حوالے سے ان کی مستقبل بینی یہ ہے کہ آئندہ 35 سالوں کے اندر فرانس کا سب سے بڑا مذہب اسلام بن جائے گا۔ امریکہ کے اندر اسی تیزی کے ساتھ اسلام پھیل رہا ہے، برطانیہ کے اندر اسی تیزی کے ساتھ اسلام پھیل رہا ہے۔ کیوں؟ وہ معاشرے اس اسلامی روح سے دور ہیں جو ہر انسان کی ضرورت ہے۔ کوئی بھی انسان اگر پیدا ہوتا ہے تو اس کو ایک نظریے کی اور ایک روح پرور تعلیم کی ضرورت ہے، اور عیسائیت میں وہ پوٹینشل اور وہ طاقت ہے ہی نہیں کہ انسان کو مطمئن کر سکے۔ ہر انسان کو اسلام کی طرف پلٹنا ہے۔ لہذا آپ یورپ میں دیکھیں، اس وقت ان کے اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ ہر روز ایک کلیسا منہدم کیا جاتا ہے، اور اس کی جگہ کوئی مارکیٹ بنتی ہے، کوئی سینما گھر بنتا ہے، اور کہیں پر وہی کلیسا مسجد میں تبدیل ہو رہا ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں ہر روز پورے یورپ کے اندر ایک مسجد کا اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ اسلام کی بڑھتی ہوئی طاقت ہے، اور اس طاقت سے عالم یورپ، عالم مغرب پوری طرح سے واقف ہے۔ لہذا ان کا ہدف کیا ہے؟ اس اسلام کے بڑھتے ہوئے اثر کو روکا جائے، اور اس کو روکنے کے لیے سب سے بڑا ہتھیار کیا ہے؟ اسلام کے چہرے کو مس کرو۔ چہرے کو اگر وہ مس کرنا شروع کر دیں تو مس نہیں ہو سکتا۔ وہ اگر اسلام کے خلاف ہر زرائی کرنا چاہیں تو اس سے اسلام کو نقصان نہیں پہنچتا، ان کو پہنچتا ہے۔ اس کی مثالیں آپ کے سامنے ہیں۔ ٹیری جونز نے جب قرآن کریم کی توہین کی، پوری دنیا کے ساتھ پاکستان کے اندر بھی تمام مسالک کے لوگ متحد ہوئے۔ وہی لوگ جو آپس میں دست بگریباں تھے، وہی لوگ جو آپس میں ایک دوسرے کی تکفیر کرتے تھے، وہی لوگ جو آپس میں ایک دوسرے پر تبرائیں کرتے تھے، لیکن جب رسول کریم کی حرمت کا مسئلہ پیش آیا، قرآن کریم کی حرمت کا چیلنج سامنے آیا، تو یہی لوگ معاشرے کے اندر نکل پڑے اور پوری دنیا کو یہ پیغام دیا کہ اسلام کی حرمت اور قرآن کی حرمت پر تمام امت کے، تمام فرقوں کے، تمام مسالک کے لوگوں کی جانیں قربان ہیں۔ ان کی طرف سے توہین ہوئی تھی۔ لہذا وہ اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ توہین کا عمل، اختلاف کا عمل، جھگڑے کا عمل اندر سے شروع کیا جائے۔ اگر کسی معاشرے کو اندر سے دیمک لگ جائے تو پھر اس معاشرے کو بچانا آسان نہیں ہوتا۔ لہذا اسلام کے نام پر ہمارے درمیان ایسے گروپ پیدا کیے گئے۔ میں کسی اور فرقے کی بات نہیں کرتا، میں تشیع کی بات کرتا ہوں۔ میرے علم میں ہے، ثبوت اس کے موجود ہیں کہ برطانوی اور امریکی سفارت خانوں سے ایسے لوگوں سے رابطے کیے جاتے ہیں جن کی زبان انتہائی گندی ہو، ان کو فنڈ دیا جاتا ہے اور ان کے تھنک ٹینک کے بنائے ہوئے پروگراموں پر عمل درآمد کے لیے ان سے مدد مانگی جاتی ہے اور دی جاتی ہے۔ پاکستان کے اندر ایسے بہت سارے لوگ موجود ہیں، شیعہ کے لباس میں موجود ہیں۔ اب اگر کوئی شخص کہے یہ شیعہ نہیں ہے تو غلط ہے، وہ شیعہ ہے، لیکن یہ کام کرتا ہے
تو یہ جو کام کرتا ہے یہ کام کس کی منشا کے لیے کرتا ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے، اہل البیت کی رضامندی کے لیے نہیں. نہ اللہ اس پر راضی ہے نہ اہل البیت اس پر راضی ہے. تو پھر وہ ڈالر کی رضا کے لیے، یورو کی رضا کے لیے یہ کام کرتا ہے اور اس سے مسلمان امت کے درمیان تفرقہ پھیلاتا ہے. یہی کام کچھ اور مسالک کے اندر بھی پاکستان کے اندر ہو رہا ہے اور اب بھی ہو رہا ہے. فتویٰ بازیاں، مجھے یہ شرف حاصل ہوا کہ میں 3 سال اسلامی نظریاتی کونسل کا ممبر رہا. وہاں پر مختلف چیزیں ہمارے سامنے آتی رہیں اور ان پر مختلف مسالک کے علماء بحث کرتے رہے اور اپنی مشترکہ اور جامع رائے دیتے رہے. ایک موضوع ایسا بھی تھا، وہ کیا تھا؟ مجھے یہ بات محمد خان شیرانی صاحب نے بڑی محفل میں بتائی. کہا کہ مشرف دور میں امریکیوں کو مفتیوں کی ضرورت پڑی. 3 ارب روپے اس نے مشرف کو دیے مفتی کورسز کے لیے. کچھ مدارس میں یہ پیسے تقسیم ہوئے اور 2 سالہ 3 سالہ کورسز رکھے گئے تاکہ مفتی تیار کیے گئے. سوال یہ ہے کہ امریکیوں کو ان مفتیوں کی کیا ضرورت پڑی؟ امریکیوں کو، ہمارے معاشرے کو نہیں، امریکیوں کو ضرورت ہے. تو اس کا مطلب بالکل واضح اور کلیئر ہے کہ امریکیوں کو مفتی بھی چاہیے، امریکیوں کو عالم بھی چاہیے، امریکیوں کو ذاکر بھی چاہیے، امریکیوں کو خطیب بھی چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ انہی کے ذریعے سے اس نے اسلام کے چہرے کو اس طرح سے مسخ کر کے پھر پوری دنیا کو اپنی اس شیطانی میڈیا کے ذریعے بتانا ہے کہ جس اسلام کی طرف تم جا رہے ہو وہ یہ ہے، یہ اس کا چہرہ ہے، دیکھ لو. آج ذرا غور کیجئے گا، داعش جس سے آج پوری دنیا خوفزدہ ہے، پوری دنیا، اس کا چہرہ اسلامی ہے یا نہیں؟ داڑھی اسلامی ہے یا نہیں؟ لیکن کیا وہ اسلام کے ترجمان ہیں؟ اگرچہ ان پر نام لگا دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے ان کی بیس سلفیت ہے، لیکن کیا خود سلفیت نے اس سے اپنی بیزاری کا اظہار نہیں کیا، اپنی براءت کا اظہار نہیں کیا؟ یہ نہیں کہا کہ ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے اور یہ خارجی ہیں، خوارج ہیں. کہا. اسی طرح سے طالبان کی شکل میں، اسی طرح سے باقی شکلوں میں آپ جہاں جہاں یہ دیکھیں کہ ایسے گروہ جن کے وجود سے اسلامی امت کا اتحاد پارا ہوا ہے، اسلامی سرزمین کمزور ہوئی ہے، اسلامی مملکتوں کو نقصان پہنچا ہے، وہاں پر آپ یہ دیکھ لیں اگر ان کے وجود سے اسلام کو فائدہ ہوا ہو تو وہ واقعی مسلمان ہیں. اگر ان کے وجود سے اسلام کو من حیث المجموع نقصان پہنچا ہو تو سمجھ جائیں کہ جو اسلام کو نقصان پہنچاتا ہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، اغیار کا ایجنٹ ہو سکتا ہے. آپ ذرا دیکھ لیں لیبیا میں کیا تھا. آج لیبیا کا تیل امریکیوں کے ہاتھ میں ہے اور وہاں پر قوم تقسیم در تقسیم کے عمل سے گزر رہی ہے. قذافی بہت برا تھا، مان لیتے ہیں، لیکن آج وہ پورا ملک آتش میں، آگ میں جل رہا ہے. عراق کی یہی صورتحال ہے، شام کی یہی صورتحال ہے، بعض دیگر خطوں میں اسی طرح کی صورتحال پیدا کی جا رہی ہے. اور امریکی بناتے ہیں، فنڈ دیتے ہیں، ٹرینڈ کرتے ہیں، تمام تر لاجسٹک سپورٹ فراہم کرتے ہیں، اور جب ان کی یہی بنائی ہوئی تنظیمیں ان کے ہاتھ سے نکل جاتی ہیں تو پھر ان کے خلاف اسلام کے چہرے کو سامنے رکھتے ہوئے پروپیگنڈے کا آغاز بھی کرتے ہیں. آج پورے یورپ کے اندر اسلام کا جب آپ نام لیتے ہیں، آپ نیٹ کے اندر اسلام کا لفظ ڈال دیں تو جو چیزیں فوری طور پر آتی ہیں وہ اسلام کی ترجمان نہیں ہے، بلکہ جس اسلام کا چہرہ یورپ اور امریکہ پیش کرنا چاہتا ہے اس کی ترجمانی ہوتی ہے. ایک عاقل المؤمن کیس، مومن جو ہے ہوشیار ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے دشمن کی عیاریوں کو، دشمن کی سازشوں کو، دشمن کی مکاریوں کو. ہمیں مومن بننا ہے، قرآنی مومن جو دشمن کی ان ریشہ دوانیوں کو سمجھ سکے
اور ان کے ہاتھوں کے اشاروں کو سمجھ سکیں کہ ان اشاروں پر کون لوگ ناچ رہے ہیں اور اس کے نتیجے میں امت کو کس طرح سے تقسیم کیا جا رہا ہے. اگر ہم اس طرح سے داخل ہوں, اس طرح سے اپنی امت کو جمع کر سکیں, مختلف مسالک کو سمجھا سکیں کہ تمہارا اصل دشمن تمہارا فریق ثانی نہیں ہے, شیعہ کا دشمن سنی نہیں ہے, سنی کا دشمن شیعہ نہیں ہے, دیوبندی کا دشمن بریلوی اور بریلوی کا دشمن دیوبندی نہیں ہے, مقلد اور غیر مقلد آپس میں دشمن نہیں ہے. یہ فہم کے وہ اختلافات ہیں جس کی گنجائش اسلامی تعلیمات میں موجود تھی, اس لیے یہ اختلافات ہیں. لیکن اگر یہی اختلافات فتنے کا باعث بن جائیں تو پھر اسلام کے لیے نقصان دہ ہے. ان اختلافات کو رکھتے ہوئے ہمیں دشمن کو سمجھنا ہے, ان کی ریشہ دبانیوں کو سمجھنا ہے, اور ان کی یہاں پر لوکلی جو سازشیں ہو رہی ہیں ان کو سمجھنا ہے. آج ابھی آپ نے دیکھا ہوگا 6 فریقی مذاکرات تھے, پاکستان, افغانستان, رشیا. وہاں پر بھی جو بات چل رہی تھی وہ یہ تھی کہ اس خطے میں داعش نے آنا ہے. امریکی بھی اس وقت بہت زیادہ شور مچا رہے ہیں کہ داعش اس خطے میں اپنے وجود کا اظہار کرنے لگی ہے, بلکہ آ چکی ہے. چائنا نے بھی اس پر مختلف قسم کے بیانات دیے ہیں کہ داعش اس خطے میں آ چکے ہیں. سوال یہ ہے کہ اگر داعش یا اس طرح کی تنظیمیں اس خطے میں آتی ہیں تو اس سے اس خطے کا مستقبل کیا بنتا ہے؟ وہی جو شام کا ہے, وہی جو لیبیا کا ہے, وہی جو عراق کا ہو چکا ہے. تو اس کا مقابلہ کیسے ہوگا جب ہم اصل دشمن کو پہچانیں گے؟ اصل دشمن کون ہے؟ جو داعش کو بناتا ہے وہ ہے اسرائیل, جو پوری امت مسلمہ کے لیے ناصور کی حیثیت رکھتا ہے. اس کی طرف جب تک ہماری توجہ نہیں ہوگی, اس کی ریشہ دوانیوں کی طرف جب تک ہماری توجہ نہیں ہوگی, اس وقت تک ہم کامیاب نہیں ہو سکتے, ہم اس وقت تک اس دلدل سے نکل نہیں سکتے. ہمیں اپنے اصل دشمن کو پہچاننا ہے اور اپنی پوری انرجی, پوری طاقت اس دشمن کی نابودی کے لیے خرچ کرنا ہے. بعض اوقات بعض ہمارے اہل سنت دوست اعتراض کرتے ہیں, کہتے ہیں پاکستان کے اندر فقہ حنفی کے نفاذ میں شیعہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے. میں ایک غلط فہمی دور کرنا چاہ رہا ہوں. آج ہمارے ملک پر کون سی فقہ رائج ہے؟ فقہ انگریز. ایسا ہے یا نہیں؟ ہماری فقہ اس وقت یعنی ہماری شریعت, حکومت کی شریعت جس کو آپ کہتے ہیں, وہ ہے انگریزی فقہ. ایک شیعہ کے لیے انگریزی فقہ بہتر ہے یا امام ابو حنیفہ کا فقہ بہتر ہے؟ ایک مسلمان کے لیے آیا امام جعفر صادق کی فقہ بہتر ہے یا پھر انگریز کی فقہ بہتر ہے؟ جب ہم اس اعتبار سے سوچیں گے تو ہمیں محسوس ہوگا کہ اگر اس ملک کے اندر فقہ حنفی رائج ہو, فرض کریں اسلامی جب نظام کی بات کرتے ہیں تو وہ فقہ حنفی ہمارے لیے انگریز کی فقہ سے ہزاروں گنا زیادہ بہتر ہے, اس لیے کہ اس کی اساس بہرحال قرآن اور سنت ہے, مسلمانوں کی فقہ ہے. ائمہ اربعہ میں سے ایک امام کی فقہ ہے, اسی طرح سے اہل حدیث کا تفقہ ہے, اسی طرح سے باقی ائمہ کا اجتہاد ہے. اس لیے یہ جو جزئی اختلافات ہیں, ان اختلافات سے ہمیں نکلنا ہے. ان اختلافات سے نکلنے کا طریقہ یہی ہے کہ ہم آپس میں بیٹھیں, اس طرح کے اجتماعات ہوں, ان اجتماعات میں وہ گفتگو ہو جو تعمیری ہو, جو پیغام معاشرے تک پہنچ سکے, اور معاشرے کے اندر جو لوگ فتنہ و فساد برپا کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کی پھر نشاندہی ہو, ان کو آئسولیٹ کیا جائے, اور جو اتحاد اور وحدت کی علمبردار قوتیں ہیں وہ پوری طاقت کے ساتھ اللہ کے قرآن کے مزاج کو معاشرے کے اندر نافذ کرنے کے لیے اپنی پوری توانائی صرف کریں. میں اس حوالے سے آج کے اس اجتماع کو اور کانفرنس کو اس نظریے کی تعمیر کے لیے, اس اسلامی امت کی تعمیر کے لیے, اس عمارت کی تعمیر کے لیے ایک بہت ہی اہم بنیادی اینٹ سمجھتا ہوں. اللہ نے یہ توفیق آپ کو دی. ہمارے
قبلہ محترم ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب اور ان کے ساتھیوں کو دی. ہم سب مل کر اس امت کی عمارت کی تعمیر میں اپنی اگر توانائیاں صرف کریں گے اور دشمن کی نشاندہی کرتے چلے جائیں گے تو یقینی طور پر دشمن ناکام و نامراد ہوگا اور اس ملک اور ریاست کا مستقبل ایک اسلامی نظام کی صورت میں ہمارے سامنے آئے گا، جو کہ ہم سب کا ایک ایسا خواب ہے جو ادھورا ہے اور جس کی تعبیر ہم نے دیکھنی ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.